بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے آج ہم اشفاق احمد کی کتاب سے کچھ پڑھیں گے۔ اشفاق احمد ہمارے بہت بڑے دانشور، مصنف، مفکر تھے۔ ان کا اس حوالے سے بڑا ایک کردار ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک کردار ہی کہا جا سکتا ہے کہ روحانی کردار سے متعارف کروایا، اور انہوں نے بابا کہا۔ وہ ہمیشہ بابوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ یہ بابے وہ لوگ تھے جو اچھائی کو پروموٹ کرتے تھے اور اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے لوگوں کے اندر کی اچھائی کو باہر نکالتے تھے۔ تو اشفاق احمد اس تلاش میں اتنے آگے چلے گئے کہ وہ خود ایک بابے کے روپ میں ڈھل گئے تھے۔ انہوں نے بہت کچھ لکھا، کتابیں لکھی، ڈرامے لکھے، اور ریڈیو پاکستان پہ تلقین شاہ کے نام سے بڑا عرصہ ایک پروگرام کرتے رہے۔ پھر انہوں نے پی ٹی وی سے بھی ایک زاویہ نام کا گفتگو کا پروگرام کیا، جس میں وہ اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے تھے اور بہت سے اصلاحی پیغام دیتے تھے۔ تو اسی زاویہ میں سے میں آپ کو ایک مضمون جو ہے وہ پڑھ کے سناؤں گی۔ یہ زاویہ نمبر 3 ہے، اور اس میں جو نام ہے جو میں پڑھنے لگی ہوں وہ ہے ویلیوز اینڈ سینسرشپ۔ یہ صفحہ نمبر ہے 151، یعنی 151۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ اب اس عمر میں پہنچ کر جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اتنا لمبا راستہ طے ہو چکا ہے کہ دور جہاں سے سفر شروع کیا تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو پاتا۔ ایک لمبی سیدھی لکیر ہے جو نظر تو آتی ہے اور جس کے واقعات بھی ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے آگے تک چلے آتے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ اتنا سارا لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخر آپ نے اس کا کیا نتیجہ نکالا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں 1929 اور 1930 اور 31-32 کے واقعات گردش کر رہے ہیں، جن میں میں اسکول جا رہا ہوں، میری تختی ہے، میرا بستہ ہے۔ پھر اس کے بعد میرے لیے 1935 بہت ہی اہم سال تھا کہ ہمارے بادشاہ سلامت جارج پنجم، پھر بریکٹ میں انہوں نے دیا ہے، اس وقت برصغیر میں انگریز حکمران تھا اور ہمارے ہاں نو آبادیاتی نظام رائج تھا کہ سلور جبلی منائی جا رہی تھی اور بڑی دھوم سے منائی جا رہی تھی۔ اس وقت ہم سب لوگ یعنی بچے بہت خوش تھے۔ ہمیں تالی بجانے کے نئے نئے طریقے سکھائے گئے تھے اور گورا فوج کا دستہ ہمارے گھر کے سامنے پریڈ کر رہا تھا، اور ہم اس سے مرعوب ہو کر اس کے پیچھے پیچھے ویسے ہی چلتے تھے۔ وہ بھی ایک عجیب و غریب زمانہ تھا۔ آپ لوگوں نے اس طرح کا غلامی کا زمانہ نہیں دیکھا جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس سلور جبلی کی ساری یادیں میرے ذہن کے چوکٹھے میں پوری توانائی کے ساتھ اور پوری جزیات کے ساتھ قائم ہے۔ اس موقع پر ہمارے اسکول میں لڈو بٹے تھے۔ 3 لڈو خالی لفافے میں ڈال کر ہر طالب علم کو دیے گئے تھے، پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک۔ پھر رات کے وقت ہمارے قصبے میں ایک مشاعرہ بھی ہوا تھا، اور مجھے میرے والد صاحب سمجھاتے تھے کہ مشاعرہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر کیا بولتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ایک شخص بولتا ہے تو سب واہ واہ کر اٹھتے ہیں۔ اس مشاعرے میں ہمارے اسکول ٹیچر محمد حسن صاحب، جو فارسی کے استاد تھے، نے ایک لمبی نظم پڑھی، اور مجھے اب یاد آتا ہے کہ اس کا پہلا شعر یہ تھا: سلور جبلی شان سے آئی، 2 دن کی تعطیل دلائی، اٹھو اجلے کپڑے پہنو، خوشی مناؤ بھائیوں بہنوں۔ اس وقت انگریز کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں یا قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ خواتین و حضرات، پھر بالکل سکرین کے اوپر زمانہ بدلتا گیا اور اب بھی بدلتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے حیران ہو کر دیکھا کہ اس وقت
ایک بہت بڑے ہندو سیٹھ لالا نتھو رام تھے۔ ان کے پاس ایک بگی تھی جس کے آگے دو گھوڑے جوتے جاتے تھے۔ پھر اچانک زمانے نے ایسا پلٹا کھایا کہ ان کے بگے کے آگے سے گھوڑے ہٹ کے، لیکن وہ بگی پھر بھی چلتی رہی۔ ہم بڑے حیران تھے کہ یا اللہ، اس کے آگے گھوڑا تو ہے نہیں، پھر یہ چلتی کیسے ہے؟ لیکن وہ سارے شہر کا چکر کاٹتی تھی اور ہم لوگ بڑے بوڑھے تالیاں بجاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ بھاگتے تھے، اور لالا جی اس کے اندر بیٹھ کر مزے کر رہے ہوتے تھے۔ اس بگی پر ربڑ کا بنا بھونپو پاں پاں کی آواز بھی نکالتا تھا۔ ہم نے گھر آ کر اپنی ماں کو بتایا کہ اب بگی تو بدل گئی ہے اور گھوڑا اس کے آگے نہیں ہے، لیکن چلتی پھر بھی ہے۔ تو میری ماں نے بتایا کہ ہاں، ایسی بگیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس وقت زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور اس تیزی کے اندر لپٹا ہوا سفر کر رہا تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ بگی بدل گئی ہے۔ ہم اگلی جماعتوں میں چلے گئے، اور اس وقت انگریز ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے۔ کوئی گورا جب گزرتا تھا ہم اس کو بڑے اتفاق کے ساتھ سلام کرتے تھے۔ کبھی وہ جواب دے دیتا تھا، کبھی جواب نہیں دیتا تھا۔ پھر اچانک ایک اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ ہمارے ضلع میں ایک ڈپٹی کمشنر آ گیا جو گورا نہیں تھا، اور میرے والد نے گھر آ کر خوشی کے ساتھ میری والدہ کو بتایا کہ ایک نیا ڈپٹی کمشنر آیا ہے اور وہ گورا نہیں ہے، اور اس کا نام اختر حسین ہے۔ دوسری انہیں یہ خوشی تھی کہ وہ مسلمان تھا۔ اب ہم سب کی طلب تھی کہ جس میں میرے ساتھی اسکول ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر بھی شامل تھے، کہ اختر حسین کو دیکھنا چاہیے کہ کس شکل و صورت کا آدمی ہے۔ بریکٹ میں ہے، یہ وہی اختر حسین تھے جو پاکستان بننے کے بعد پنجاب کے گورنر بنے۔ ایک مرتبہ ہماری دعائیں قبول ہوئی اور وہ ہمارے قصبے کا دورہ کرنے آئے۔ تب ہم سب اسکول کے لڑکے ان کے استقبال کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئے تھے۔ اسکاؤٹ اپنی وردیوں میں بالکل چاقو چوبند انہیں سلامی دے کر ان کی کرسی کے آگے سے گزر رہے تھے۔ سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا جو اسسٹنٹ کمشنر تھا وہ ایک گورا تھا، اور وہ گورا ان کے پیچھے بڑے ادب کے ساتھ چل رہا تھا۔ اختر حسین صاحب 5 قدم آگے اور وہ 5 قدم پیچھے چلتا تھا۔ اس وقت ہمارے علاقے کے لوگ خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے کہ ہمارا دیسی ڈپٹی کمشنر آگے جا رہا ہے اور گورا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اور اختر حسین صاحب اکثر بیچ میں رک رک کر اسے کہتے کہ ٹائمتھی لک ہیئر، تو وہ کہتا یس سر۔ ہمیں یہ جان کر اور بھی خوشی ہوئی کہ وہ اس گورے اسسٹنٹ کو حکم بھی دے سکتے ہیں، اور وہ اسے مانتا بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ہمارے قصبے میں جہاں کہ بجلی نہیں تھی، وہاں ایک عجیب مظہر قدرت ہوا کہ وہاں پر بولتی فلم آئی۔ گاؤں میں منادی ہوئی کہ ایک تصویر ہے جو بولتی بھی ہے۔ ہم سب بے چین تھے کہ اسے دیکھیں۔ اعلان کیا گیا کہ ریلوے اسٹیشن کے قریب بڑے میدان میں وہ بولتی اور حرکت کرتی تصویریں دکھائی جائیں گی۔ چنانچہ وہاں پر ایک بہت بڑا پروجیکٹر لگا دیا گیا۔ وہ نہایت بھدی قسم کا تھا۔ اس پر وہ ریل چڑھائی گئی اور ایک آپریٹر بڑے شہر سے منگوایا گیا۔ اس کے 4-5 اسسٹنٹ تھے۔ وہاں سے دور ایک جنریٹر لگا کر اور اس کی تاریں پھینک کر بجلی کا بندوبست کیا گیا اور سامنے سکرین تانی گئی۔ ہمارا سارا قصبہ، عورتیں، بچے، بوڑھے، منجیاں، بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے، چارپائیاں ڈال کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس سکرین کے اوپر تصویر نظر آتی تھی تو وہ واقعی بولتی تھی، اور اس تصویر کا نام تھا لیلا مجنوں۔ ان حرکت کرتی تصویروں میں ایک لڑکی لیلا تھی اور ایک لڑکا مجنوں تھا، جسے لوگ پتھر مار رہے تھے اور ہم حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بیچ میں گانے بھی آتے تھے، اور وہ ریل 10 منٹ کے لیے چلتی تھی اور پھر اس کو بدلا جاتا تھا، اور اسے بدلنے میں تقریباً آدھ گھنٹہ صرف ہوتا تھا۔ سارے شائقین اور ناظرین پھر اپنے منہ سکرین کے بجائے پیچھے پڑے پروجیکٹر کی طرف کر لیتے تھے، اور ریل بدلتے منظر کو دیکھنے کا بھی بڑا مزہ تھا۔ آدھ گھنٹے کا تماشا دیکھنا اور پھر 10 منٹ کا سامنے سکرین پر تماشا دیکھنا۔ اب اس میں آپ کو جو ضروری بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس فلم میں سیلف امپوزڈ سینسرشپ تھا۔
وہاں سینسرشپ باقاعدہ طور پر تو تھی نہیں کہ ہمارے ذیلدار گرنام صاحب، انہوں نے سینسر کا بندوبست کیا تھا تاکہ لوگوں کے اخلاق پر برا اثر نہ پڑے۔ وہ پیتل کی ایک گھاگر اور ہاکی لے کر وہاں کھلے میدان میں موجود تھے، اور جب کوئی ایسا سین آتا تھا جس میں لیلا مجنوں کے قریب ہو جاتی تھی اور گانا گانے لگتی تو ذیلدار صاحب گاگر بجاتے تھے، اور ان کے گاگر بجانے کی ڈنا ڈن 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 ڈنر کی آواز پورے مجمع میں سنی جاتی تھی تو ہم سب آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ ان کا حکم یہ تھا کہ برا سین ہے اور اخلاق پر برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا آنکھیں بند کر لی جائیں۔ خواتین و حضرات، ہم سب اپنی آنکھیں ایمانداری کے ساتھ بند کر لیتے تھے۔ کسی نے بھی کبھی کانی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا کہ کیا سین چل رہا ہے۔ وہاں حکومت کی طرف سے کوئی سینسرشپ نہیں تھی، معاشرے نے خود ہی اپنے اوپر وہ سینسر بٹھایا ہوا تھا۔ جب دوبارہ گاگر بجنے کی آواز آتی تو سب آنکھیں کھول لیتے تھے۔ بچوں، زمانہ قدم بقدم ایسی ترقی، اسے ترقی کہہ لیں، فلاح کہہ لیں، یا پھر پتہ نہیں اسے آپ کیا کہہ لیں، کی طرف جا رہا تھا اور تیزی سے چلتا آ رہا تھا۔ پھر اسی زمانے کے اندر میں نے دیکھا کہ انسان چاند پر پہنچ گیا اور اس نے چاند پر جا کے میسج دیا، اور ہم نے پھر اس پیغام کا مطالعہ تجسس کے ساتھ شروع کر دیا۔ چاند کی زمین سے ایسا مواد اکٹھا کیا گیا، اس کا زمین پر لا کر تجزیہ کیا گیا۔ جب چاند کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس علم کی جزیات اور تفصیلات ہم تک پہنچائی جا رہی تھی، تو مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب میں فرانس میں تھا تو وہاں ایک فرانسیسی نے ایک لیکچر دیا تھا۔ میں زیادہ فرانسیسی تو نہیں سمجھتا تھا، لیکن کچھ پلے پڑتا تھا، جس میں اس نے بتایا کہ ہماری فرانس کی ایک نیشنل لائبریری میں ایک کتاب ہے، وہ ابن عربی کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ کتاب اور کہیں نہیں ہے، اور اس کتاب کا نام فتوحات مکیہ ہے۔ اس نے بتایا کہ کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے، آگے بریکٹ میں ہے، آج کل وہ فرانس کے قومی عجائب گھر میں ہے، اور اس میں شیخ اکبر ایک بہت بڑے صوفی تھے۔ لکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی مہربانیوں کی فراوانی کی بدولت مجھے چاند کی سیر کرائی گئی ہے، اور اللہ نے مجھ پر ایسا رحم و کرم کیا ہے، اور جب میں چاند پر پہنچا تو وہاں جا کر بہت حیران ہوا اور میری سٹی گم ہو گئی کہ چاند وہ تو نہیں ہے جو ہم زمین پر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اے میرے ہم نشینوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے ہم وطنوں، اے مجھے سننے والوں، تم یقین کرنا کہ چاند کی سطح بہت گھنگریالی ہے اور کالی سیاہ ہے، اور اس میں بے شمار گڑھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ اگر ایک قدم اٹھاؤ تو دوسرا بڑی مشکل سے رکھا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اور اس کی جو فضا ہے وہ عجب طرح کی ہے۔ اگر چاند پر آپ انگلی کھڑی کریں تو انگلی ایک طرف سے ٹھنڈی جبکہ دوسری طرف سے گرم ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ابن عربی کی یہ کب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا یہ ایک سبق ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت آوازیں کسے کہ چاند جو ایک نور کا ہالہ ہے جو ساری دنیا کو روشنی عطا کرتا ہے، اس بابت یہ بابا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ گھنگر جیسی ہے اور اس پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور داغدار ہے۔ ابن عربی کے حوالے سے لیکچر اور چاند پر قدم رکھنے والے انسانوں کا زمانہ بھی گزرا۔ میں ایک ایسا خوش قسمت آدمی ہوں کہ ان ادوار میں سے گزرا۔ چاند پر انسانی قدم پڑنے کے واقعے کے بعد پھر زمانہ بڑی تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا، اور الیکٹرانک ڈیوائسز میں یہ بہت آگے چلا گیا۔ اب جب کہ یہ ایک مقام پر پہنچ گیا ہے اور یہ مزید آگے جمپ لینے کے لیے تیار ہے، تو ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، انداز بدل گئے ہیں، اطوار بدل گئے ہیں، اب پہلے جیسی باتیں نہیں رہی۔ اب ہمیں اپنا آپ سنبھالنے کے لیے خود کو وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں بہت ہی اونچی آواز میں اپنے گھر میں کھڑا لٹکا ہوا تولیہ اتارتے ہوئے اپنی بیوی سے شکایت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب وہ پرانی قسم کی کھونٹی نہیں چلے گی، اس میں تولیہ پھنس جاتا ہے۔ اب مجھے ایسی پھرکی والی کھونٹی چاہیے جیسی میں نے ولایت میں دیکھی تھی، کیونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ اس نے برچی خانے سے بڑی زوردار آواز میں کہا کہ ہرگز تبدیلی نہیں آئی ہے، زمانہ اللہ کے حکم کے مطابق ویسے ہی چل رہا ہے۔
یہ ساری چیزیں جو تبدیلی اور تغیر کی ہیں یہ فنا ہو جائیں گی، صرف میرا اللہ رہ جائے گا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ بی بی ویلیوز تبدیل ہو گئی ہیں، قدریں بدل چکی ہیں۔ اس نے کہا یہ کبھی ہو نہیں سکتا، میرے اللہ کے فرمائے ہوئے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اگر اس نے عدل کی ایک ویلیو مقرر کر دی ہے تو قائم رہے گی، ہم چاہے بے عدل و بے انصاف ہو جائیں لیکن عدل کی قدر قائم رہے گی، سچ کی ویلیو برقرار ہی رہے گی، جمال کی قدر ویسی ہی رہے گی۔ اگر ہم بدصورت ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسن و جمال کی قدر و قیمت کم ہو گئی ہے۔ یہ کہنا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے غلط ہے۔ ہاں، اس کے کچھ تقاضے تبدیل تو ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والے خدا نے جو انسان کو بتایا ہے وہ ویسے ہی رہے گا۔ باقی ہم چاہے تقاضے جس قدر مرضی بدل لیں، ہم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتے۔ ہم سے پوچھا تو نہیں گیا کہ ہم کیسے بننا چاہتے ہیں، نہ ہماری طوطا ناک بنانے سے پوچھا گیا کہ کیسی ناک درکار ہے، آنکھیں بلوری بنا دیں، ہمیں کالی چاہیے تھی۔ ہم جب بن چکے تو ہم ایک خالی کوزے کی طرح تھے۔ پھر ہم نے اپنے رب سے کہا کہ جناب ہم بن تو چکے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ خداوند نے کہا کہ یہ ترکیب تمہارے نبیوں کو بتا دی ہے۔ نبیوں کو انسان کی صورت اس لیے بھیجا گیا کہ ہم کہیں ڈر ہی نہ جائیں۔ حکم دیا کہ تمہارے نبی جو کام بتائیں ویسے کرتے جانا، تمہاری فلاح ہو جائے گی۔ ہم نے کہا کہ سر ہم ترقی چاہتے ہیں۔ اب خدا کے نزدیک ترقی اور فلاح دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم عالی شان گھروں میں لمبے ستونوں کو ترقی کہتے ہیں، پوش علاقوں میں رہائش کو ترقی بولتے ہیں، لیکن یہ فلاح نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ پوری دنیا کا انسان ترقی کے باوجود سکون کے ایک لمحے کے لیے تڑپتا پھرتا ہے، اس لیے کہ اس کا تمام رخ ترقی اور پروگرس کی طرف ہے، فلاح کی طرف نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، فلاح کے اندر ترقی کی چپ موجود ہوتی ہے، لیکن ترقی کے اندر فلاح موجود نہیں ہوتی۔ بچوں، قدریں نہیں بدلی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمال کا آدمی ہے، رشوت لیتا ہے، یہ بڑے غضب کا آدمی ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، یہ کتنی اچھی عدالت ہے کہ اس نے آج تک انصاف نہیں کیا۔ آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے، نہ دل سے نہ منہ سے۔ آپ چاہیں گے وہ اقدار جن کا تحفہ آپ کو دیا گیا تھا یا جو مباح ہیں، جو بندہ کسی بہانے یا چالاکی سے ایک اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ میں عبادات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی زیادہ ماتھا رگڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی دن کسی وجہ سے کبھی سیر کو نکلے ہوئے، کسی کوئل کو بولتے ہوئے سنتے ہوئے اگر آپ اللہ سے وابستہ ہو جائیں، چاہے کچھ ساتوں کے لیے، تو آپ کے اندر اس قدر طاقت آ جائے گی کہ وہ آپ کے کئی سو سال نکال سکتی ہے۔ لیکن ہم اپنی سوچ کے مطابق اور نبیوں کے حکم کے خلاف عبادت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے وابستہ نہیں ہوتے۔ اگر قدریں بدلی ہوتی تو ہم ایک ڈرائیور کی تلاش میں یہ کسی سے کبھی نہ کہتے کہ ہمیں ایک ایماندار ڈرائیور کی ضرورت ہے، بلکہ یہ کہتے کہ یار کسی بے ایمان ڈرائیور کی تلاش ہے، کوئی ایسا ڈرائیور ڈھونڈ کر لاؤ جو چور ہو، پیٹرول چراتا ہو اور پرزے بھی چوری کرتا ہو۔ بچوں، قدریں نہیں بدلنی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور نہ صرف آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے بلکہ یہ ہمت بھی عطا کرے کہ ہم خود پر ایک سینسرشپ لاگو کر دیں جو سرکاری نہ ہو بلکہ اپنے مواخذے کی سینسرشپ ہو، اور ہم اپنی معاشرتی اقدار کو سنبھالے رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔